السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق قصہ بیان فرمایا حضرت جی نے۔ انشاءاللہ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب سے جانیں گے، ایک ہی سوال انشاءاللہ کریں گے، دوسرے سوال کی نوبت نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہجرت مدینہ بیان فرمائیں خوبصورت انداز میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق اللہ العظیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ابتدائی مختصر تعارف ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ آج حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہجرت بیان کر رہے ہیں کہ جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ ہجرت کے اندر بہت سارے اسباق رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے اور ہر زمانے کے حالات کے لیے بہت زیادہ سبق آموز واقعہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات میں یہ بات عرض کروں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے پہلے کہ اسلام کا مزاج قربانی کیا ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اب جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کی پھر بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور بہت بلندیوں تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں۔ پورا قرآن احادیث طیبہ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہجرت سے متعلق نازل ہوئی کہ ہجرت اس وقت فرض کی گئی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ سے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اب مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کرنے لگے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ تیار کیا، سامان وغیرہ ضرورت کا اس پر باندھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کر کے جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، لیکن ہماری بیٹی آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کرے گی، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھائی میرا نکاح ہو چکا ہے ان سے، اب مجھے اختیار حاصل ہے میں ان کو اپنے ساتھ جہاں لے جاؤں، لیکن ان کو چونکہ اصل دشمنی اسلام سے تھی اس لیے انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں جانے دیا ساتھ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے ہماری بیٹی اور ہماری بہو کو
ہمارے بیٹے یعنی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بچہ ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہمارا بیٹا ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اب آپ ذرا یہ غور کریں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان کے پاس، اور ان کا بیٹا حضرت سلمہ یہ اپنے ددیال کے پاس، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی کہ آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، آپ کو مجبور کیا جائے گا، ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ساری چیزوں کو برداشت کر لینا، قربان کر لینا، اسلام کو قربان نہ کر، اسلام نہ چھوڑنا۔ کیا اس زمانے کے مسلمان تھے، صحابہ کا کیا ایمان تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اتنے مشکل وقت میں کہ شوہر سے جدائی ہو رہی ہے، بچہ چھین لیا گیا، تنہا نازک مزاج عورت، انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، میں انشاءاللہ اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ 1 سال تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتی تھی جو مدینہ منورہ کی طرف جاتا تھا، اور صبح سے شام تک دیکھتی رہتی تھی، ممکن ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مجھے لینے کے لیے آ جائیں۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے اپنے قوم اور برادری سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ اس مسکینہ پر، غریبہ پر آپ کو ترس کیوں نہیں آتا کہ 1 سال کا زمانہ گزر گیا، ان کا بچہ ان سے جدا، ان کا شوہر ان سے جدا۔ تو ان کے اس جملے نے ان کے خاندان والوں کے دل پر اثر کیا، انہوں نے ان کو مدینہ منورہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اب مدینہ منورہ جانے کی اجازت مل گئی، تو انہوں نے بھی بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب اس پر آپ غور کریں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مکہ مکرمہ سے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے ننھا معصوم بچہ حضرت سلمہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اکیلی۔ اس زمانے کا سفر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا لمبا سفر، آج اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کا مقبول سفر نصیب فرمائے۔ جنہوں نے یہ سفر کیا ہے آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو سفر ہے، یہ گاڑی کے اوپر، بس کے اوپر 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے، اور اتنا VIP روڈ کہ پانی کا گلاس رکھے تو وہ بھی نہ گرے۔ یہ تو اس زمانے میں ایک تیز رفتار سواری پر اتنا وقت لگتا ہے، تو اس زمانے میں جس وقت کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی راستے نہیں ہے، پہاڑوں کا سفر، جنگلات کا سفر ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ تنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلی سفر کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ جانتے تھے کہ یہ ایک شریف اور سخی باپ کی بیٹی ہے جن کی شرافت مکہ مکرمہ میں مسلمہ تھی، یہ انہوں نے فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ اکیلی سفر کریں۔ وہ ساتھ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جیسا شریف عرب آدمی میں نے مکہ میں نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی منزل پر ہمیں اترنا ہوتا تو حضرت عثمان بن طلحہ اونٹنی کو بٹھا دیتے اور خود کسی درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے، ہم سواری سے اترتے،
اپنا آرام کرنا ہوتا آرام کرتے، پھر جانے کا وقت آتا تو وہ اونٹنی کو لاتے بٹھاتے، ہم بیٹھ جاتے، پھر وہ اس کی مہار پکڑ کر آگے چلتے رہتے۔ چلتے چلتے انہوں نے پورے سفر میں کوئی ہم سے بات نہیں کی۔ جب قبا ہم پہنچے، قبا کی بستی نظر آئی تو فرمانے لگے کہ یہیں آپ کا شوہر ہوگا، اجازت چاہیے، اور واپس آ گئے۔ تو یہ ایک اکیلی عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ، شریف آدمی کے ساتھ، اس زمانے کے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی صرف اسلام کی خاطر۔ اور آج اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان ہو، اسلام کے لیے جب قربانی کا وقت آئے تو خوش دلی سے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے تو قربانی کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اس واقعہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنے اور اسلام کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں، اور ان ازواج مطہرات اور صحابیات کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو ہر مقام پر مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ یقیناً آپ نے بھی سنا ہے، سن کر جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قربانیاں یاد رکھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔